بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ رزق بڑھانے کے 4 طریقے: تہجد، استغفار، صدقہ، تلاوت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوکے باز، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہ جائے گا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گناہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گناہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کے ماں کو سلامت رکھ۔ اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح ان کے ہاتھ تیرا رزق بیچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں ایک دوسرے کو تحفہ بھیجو کیونکہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ الفاظ کو نکھارو، آواز کو نہیں، کیونکہ پھول بارشوں میں کھلتے ہیں نہ کہ طوفانوں میں۔ جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش فرما دی۔